السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایک چھوٹی سی سنیک پیک کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاکر، تم جانتے تھے یہ بات؟ اس نے ایک دم سے گردن موڑ کر شاکر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ شاکر نے کافی کا خالی مگ اس کے ہاتھ سے لے کر وہیں جھک کر فرش پر رکھ دیا۔ ولف، ہم سب کتنے بھی شاطر اور چال باز کیوں نہ ہو جائے، مگر ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بگ باس غازی ہیں اور وہ ہمیشہ ہم سے ایک قدم آگے ہی رہیں گے۔ ہمیں سارے داؤ پیچ سکھانے والے وہی ہیں، تو ایک چھوٹا سا راز چھپانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی بات کا جواب اس نے اپنے ہی انداز میں دیا تھا۔ یزدان نے گردن موڑ کر بس اسے گھورا اور کڑواہٹ سے بولا، اس کا مطلب تم بھی جانتے تھے؟ اس کا پوچھنا تھا کہ شاکر نے اپنا خالی مگ رکھنے کے بہانے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے چاہے تھے۔ اور مجھے یہ نہیں لگتا غازی کبھی اس بات سے بے خبر رہا ہو۔ چہرہ چھپانے کے بہانے اس نے وہ بات کہہ دی جس بات کو کہنے کے لیے وہ یزدان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یزدان نے ہاتھ بڑھا کر شاکر کا بازو دبوچ کر اسے سیدھا کیا۔ شاکر نے زبردستی مسکرا کر معصوم بننے کی کوشش کی۔ اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے غازی کا جانشین جو ہر راز کی کھوج میں لگا رہتا ہے، اسے مار کھائے بہت دن ہو گئے ہیں۔ یہی چیز سے تو ڈر لگ رہا تھا اسے۔ ترنت اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر معصوم بن کر بولا، اب میں اس رشتے میں بن گیا ہوں ولف کی جس رتبے کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ واقعی گال سجا دے، شاکر نے یاد دلانا ضروری سمجھا، یہ لڑکا نا۔ یزدان نے بس سر جھٹکا اور شاکر کا بازو چھوڑ کر اپنی پشت صوفے سے لگا دی۔ چلو، گھر داماد بننے کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے۔ شاکر نے شکر کی سانس لے کر گال سے ہاتھ ہٹا لیے۔ کب سے جانتے ہو شکو؟ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد یزدان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تھکان تھی۔ وہ ولف کی اندرونی کشمکش سمجھ سکتا تھا، اندر سے افسوس بھی کر رہا تھا مگر ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ولف کو ہمدردی سخت ناپسند تھی۔ ولف، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، ہاں میں جان گیا تھا مگر بہت بعد میں۔ اس وقت میں سچ میں انجان تھا۔ باس کا پلان پرفیکٹ تھا، انہوں نے کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دی تھی، سب کچھ اکیلے ہی پلان کر لیا تھا۔ شاکر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جیبیں بھی ٹٹول رہا تھا۔ آخر اس کے ہاتھ میں ولف کے لیے لائی ہوئی بینڈیج اور گیلی وائپ لگ ہی گئی۔ وہ یزدان کے قریب کھسکا۔ لیکن ولف، ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس نے گیلی وائپ کا ریپر پھاڑا اور یزدان کی آنکھوں کے پاس جمے خون کو صاف کرنے لگا۔ یزدان خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے پڑا تھا۔ شاکر کو اس کام سے منع نہیں کیا تھا، منع کرنے کا کوئی فائدہ تھا بھی نہیں، اس لیے خاموشی سے اسے سنتے ہوئے اپنے زخموں کی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ شاکر اس کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا نا، صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے ہی کیا۔ ان کے لیے یزدان کے دل کی خوشی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اس کے لیے انہوں نے جھوٹ کا بھی سہارا لے لیا۔ آہستہ آہستہ یزدان کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا۔ یزدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاکر نہیں سمجھ پا رہا تھا آخر اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یزدان نے آنکھیں کھول کر شاکر کو دیکھا۔ وہ بینڈیج پھاڑتے ہوئے مسکرایا۔ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے باس، اور میرا خیال سے میاں بیوی کو ایسے راز خود ہی نپٹا لینے چاہیے۔ بند کمرے میں ان دونوں کو جتنا لڑنا جھگڑنا ہو لڑ لینا چاہیے، مگر بند کمرے سے آواز باہر گئی تو دونوں کی عزت کم ہوتی ہے۔ لوگ تو بس ہمدردی کرتے ہیں یا مزہ لیتے ہیں، یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یزدان کی بات اسی پر دہرا کر اس نے بینڈیج یزدان کی آنکھ کے پاس والے زخم پر لگا دی۔ یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہے شاکر، اس رشتے کی بنیاد ہی فریب اور جھوٹ کا سہارا لے کر رکھی گئی ہے۔ یزدان نے پھر سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لی اور شاکر نے گہری سانس لی۔ اس وقت اس کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی نہیں جان سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو اسنیک پیک؟ میں امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔